ماتم کے حوالے سے سید جواد نقوی صاحب نے دلیل کے طور پر، حالانکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بولتے ہیں، بہرحال چونکہ بھٹی صاحب نے سوال رکھ دیا تھا تو انہیں جواب دینا پڑا، تو اس میں انہوں نے ایک بات کی جو میں یہ سمجھتا ہوں کلیئر کرنا ضروری ہے۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے غزوہ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان کی شہادت کے اوپر نوحہ کرنے کا حکم دیا تھا صحابہ کرام کو۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی علیہ السلام نے اس کو حرام نہیں فرمایا تھا، وہ اسی طریقے سے رسومات چل رہی تھیں، اور آپ نے کہا کہ حمزہ پہ تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ پھر کچھ عورتیں انصار کی آئیں اور انہوں نے وہاں پر نوحہ کیا، آہو بکا کیا بلند آواز سے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس چیز کو قیامت تک کے لیے منع فرما دیا۔ اگر دکھ کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئیں تو یہ سنت ہے، لیکن ان آنسوؤں کے ساتھ آواز بلند نہ ہو، چیخو پکار نہ ہو، رخسار پیٹنا نہ ہو، گریبان پھاڑنا نہ ہو، ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غم کی حالت میں گریبان چاک کرے، اپنے رخسار پیٹے، تو یہ اس کا عمل زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتا ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے بعد میں بین کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص غم کی حالت میں اونچی آواز سے روئے یا اپنے کپڑے پھاڑے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس قسم کی کئی ایک روایتیں موجود ہیں اہل سنت کے ہاں۔ البتہ ایک چیز سید جواد نقوی صاحب نے جو انڈورس کی، میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ماتم میں بھی کرتا ہوں، لیکن اس قسم کا ماتم کرنا کہ جسم سے خون نکلے، یہ بالکل حرام ہے، یہ انہوں نے بات کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ماتم کرتے ہوئے چھریاں ماری جاتی ہیں، زنجیر زنی ہوتی ہے، اور آگ پر ماتم، گولی کا ماتم، کوئلوں کے اوپر ماتم، یہ انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ہے، اس کو ہم انڈورس نہیں کرتے، اور کوئی ایسا ماتم جس میں اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، میں اپریشیٹ کروں گا